پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اچھے کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک مقام پر کیا فرمایا ہے اچھے اور نیک کاموں کے حوالے سے؟ آئیے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ انسان جو تمنا کرے گا، جو چاہت کرے گا، جو خواہش کرے گا وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر تفسیر سیاد الجنان میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جیسے دوسرے کسی نبی نے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ اس کے بعد جدا گانا طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے۔ یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ایذا رسانی سے تو باز رہو۔ اور ایک اور مقام پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے حصے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر آل رسول کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا سبق اور درس دیا جا رہا ہے۔ ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
ہنسا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ ارے مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اور کیا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے
یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جی سمت آ گئے ہو، جی سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جی سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ شاہ زیب بھائی کیا بات ہے، بہت اچھا کلام پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں جنت کی خوشبوئیں سونگھنا بھی نصیب فرمائے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ جنت میں داخلہ ہے تو اس کے لیے اچھے کام تو ظاہر سی بات سرب کرنے پڑیں گے، اچھے نتیجے کے لیے اچھے کام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ابتدا میں اس عنوان کو لیں کہ آل رسول کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو جو ہے وہ اگر وہ کرایہ دار ہیں تو ان کا کرایہ ان کو پیش کر دینا، یا ان کو کوئی لباس جو ہے وہ کپڑے پیش کرنا، یا ان کے لیے کوئی راشن یا کھانے پانی کا جو ہے وہ انتظام کر دینا، پیش کرنا، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی سلمان بھائی، اچھے کاموں کی اہمیت اور اچھائی جی اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کس مقام پر وہ کام کر رہے ہیں، جی، کس شخصیت کے لیے، کس ہستی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ واہ، اب جب آپ یہ ذکر کر رہے تھے نا سادات کرام کا، جی، تو مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ جملے یاد آئے۔ وہ جملے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انہی کے نانا جان کا طفیل تو تمہیں ملا، اللہ اکبر، انہی کی اولاد پر خرچ کرو گے، واہ، یہ تمہاری سعادت ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کا جہاں تھا نا کہ زکوٰۃ سادات کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، آپ اپنے دیگر مال سے ان کی خدمت کریں۔ صحیح۔ تو واقعی اگر ہم، ظاہری سی بات ہے کہ ہماری نسلوں میں سے ہمارے یعنی کہ جو کوئی بیٹا ہے یا کوئی جو دادا بن چکے، اس کے پوتے کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا، کوئی بھی اچھا کام کرے گا، اس کے ساتھ اس کو پانی پیش کر دے گا، اچھا کھانا کھلا دے گا، یا کوئی بھی حسن سلوک کر دے گا، تو اس کو خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ نہیں کیا براہ راست، لیکن خوشی ہوگی۔ تو جب ہم سادات کرام کے ساتھ اچھے کام کریں گے، جن میں سے چند آپ نے گنوائے، جی، تو وہ تو خوش ہوں گے۔ جی، ان کے جو جد امجد ہیں، اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوں گے، اور جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اس کا تو پھر بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے شروع میں کی، اس سے لطف آیا جی، کہ آپ نے سادات کرام سے اسٹارٹ لیا اچھے کاموں کا، سبحان اللہ، اور وہ ظاہر ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سبحان سر کے تاج کیوں نہ ہوں جی، کہ ان کے جو جد امجد تھے وہ تاجدار مدینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل، تو جب یہ معلوم ہو جائے نا کہ یہ سید زادے ہیں جی، اور اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جی، تو ہمیں پہلے سے بڑھ کر ان سے اچھائی کرنی چاہیے، درست، تاکہ ان کی ایک رسپیکٹ، ان کا وقار بھی برقرار رہے گا، اور ان کا دل خوش ہوگا۔ اور ایک عام مسلمان کا دل خوش کرنا اتنا کار عظیم ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ قبر میں خوشی آئے گی۔ یہ میں وہ خوشی ہوں جو تم مسلمان کے دل میں داخل ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ہے سارا معاملہ کہ اگر انہیں خوش کرنے والے کام کریں گے، ہم اچھے کام ان کے ساتھ کریں گے، تو ہماری دنیا کا بھی بھلا اور آخرت کا بھی بھلا ہوگا۔ واہ واہ، سبحان۔ یہ تھا وہ سادات کرام کے ساتھ اچھائی کے حوالے سے۔ سبحان۔ تو دوسرا اچھے کام جیسے موضوع ہے ہمارا، تو میں یہاں صرف ایک شعر لے لیں یہاں پر، اعلیٰ حضرت کا سادات کرام کی نظر بھی ہے۔ جی جی، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں سر، تھوڑا سا اگر بندہ خیال کرے
تو کافی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. آپ نے گوشت خریدا ہے 1 کلو اپنے لیے خریدا ہے تو اللہ نے توفیق دی ہے, کوئی چلے آدھا کلو ہی جو ہے نا وہ ہمسایوں میں اگر سادات کرام ہیں تو کوئی کبھی آدھا کلو, کوئی ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں کوئی 1 دفعہ یوں کر کے مطلب وہ چپکے سے بس وہ پیش بھی کر دیں اور ان کی عزت نفس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں. فروٹ لا رہے ہیں, میرے بچے فروٹ کھائیں ہیں جی, اور اگر سادات کرام گھر کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی نظام نہ ہو تو یہ مزیداری والی بات نہیں ہے. اور کچھ نہ کچھ بندہ یوں جو ہے وہ یہ بھی لے لے سر, فروٹ بھی ہے, ڈرائی فروٹ, ہمارے بچے ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, چائے پی رہے ہیں, 3 طرح کی چائے پی رہے ہیں, مختلف قسم کی چائے پی رہے ہیں. بنا ہوگا نا تو بہت سارے راستے پھر نکلتے, جس طرح آپ نے ایک تو حق پڑوس بھی ادا ہوگا, ہاں جی, اور پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی, اس کے ساتھ بھلائی کا بھی ثواب ملے گا, اور پھر جب پڑوسی سادات کرام ہوں گے تو ان کے قرب کی, ان کے پڑوس کی برکتیں بھی تو آپ کو ملیں گی. سبحان تو اللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ڈاکٹرز کو کئی دفعہ یہ مثلاً اپنی عاجزی کی کہ درخواست کی, ان کئی مرتبہ یہ مشورہ دیا کہ آپ سادات کرام کی فیس کم لے لیا کریں, واہ, اور اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو فیس نہ ہی لیں ان سے, واہ واہ واہ, تو بلکہ اپنے پاس سے وہ دعائیاں بھی اگر ہو سکے تو ان کو پیش کر دیں. واہ تو یہ تو ہر بندہ جس فیلڈ میں ہے جی, اس فیلڈ کے اعتبار سے وہ بھلائی کرنی ہو تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں. جی, بس ذہن بن جائے گا نا تو پھر یہ سارے راستے سوجیں گے بھی اور اس پر بندہ عمل بھی کرے گا. اسی کا ایک اور پہلو بھی افسر, جی جی, وہ جی یہ سید نے سادات نے اساں تے کھانا ہی نہ گھر دا, ہم تو انہی کے گھر کا کھائیں گے, انہی کے گھر کا کھا رہے ہیں, بس بھائی لیتے جائیں. آپ دیکھیں کہ جو مطلب اس طرح کا کام کر رہا ہے نا تو اس نے بھی اپنے آپ کو ایک کوچ, ایک یوں بولے کہ شیلڈ اپنی یہ دے رہا, بھی انہی کے گھر کا کھا رہے ہیں تو بس بھائی مطلب چھری پھیر کے رکھو. دوسرے لفظ میں مطلب یہی بنتا ہے, اور کیا دینے کی بجائے صرف لینے کی طرف نظر ہوتی ہے. ہاں بھائی لے رہے ہیں یا ناحق طور پہ لے رہے ہیں یا زیادہ لے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, جیسے ہم تو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی جیسے راشن ہے آپ تو وہ پیش کریں, جی راشن پہ کم کر لیں, پیش کروا لیتے ہیں, یہ کہہ رہے بھائی ہم آنے دو بھائی, بلکہ ان سے زیادہ لیں. یہ اس میں اس طرح کے لوگ بھی بھائی ان سے تو زیادہ لیں, ہم تو کھا ہی ان کا صدقہ کر رہے ہیں, اس طرح کر کے. اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ حسن اعتقاد اور ایک حسن ظن کے پہلو سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں. وہ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا, جو پڑھاتے ہیں اساتذہ, جی, اب اساتذہ سے بھی ایک طرح کی عقیدت ہوتی ہے طلباء کو. جی, اب استاد جو چیز کھانے لگے استاد صاحب تبرک, اب استاد کوئی چیز جناب وہ پہن کے آئے, استاد صاحب مجھے دے دیں, تو آپ بتائیے کہ وہ کیا کرے گا؟ بس پھر وہ نہ کھا سکے گا, نہ پی سکے گا, نہ اچھی چیز پہن کم از سکے کم گا. اس کے سامنے تو نہیں کھائے گا پیے گا, یہ تو ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے. اور ایک نہیں ہوتا شاگرد, جی, ایک کلاس میں, جیسے ہمارے جامعۃ المدینہ میں 20 سے 30 کی لمٹ تقریباً ہوتی ہے کہ اتنے طلباء ایک درجے میں ہوں, ایک کلاس ایک سیکشن میں ہوں. جی, تو ایک سیکشن ایک پیریڈ, صحیح, 5 پیریڈ ڈیلی, تو کتنے بنے؟ 100 کے قریب بن گئے, لگ بھگ 100 کم و بیش. ہاں جی, اب 100 طلباء ہیں تو 100 بچوں کو روزانہ وہ چیزیں مہیا کرے ہاں جی, استاد. تو اگر شاگرد استاد کی خدمت کریں جی, تو پھر تو چلو وہ 100 مل کر بھی کریں تو وہ استاد کے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے. ہاں جی, اساتذہ باوقار ہوتے ہیں, عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں اپنی بھی, اور وہ خوددار بھی ہوتے ہیں, وہ نہیں لیں گے. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جی, کہ اس طریقے پر تو پھر ہم استاد کو بھی یعنی نہ چائے پینے دیں گے, نہ کوئی اچھا پھل اس کو کھانے دیں گے, نہ کوئی جناب کوئی اچھی مٹھائی یا اچھے بیکری آئٹم کوئی آ گیا تو وہ اگر کھانے لگے تو وہ جناب مانگ لیا فوراً. اور پھر استاد اگر کسی کو کچھ پیسے دے کے یار فلاں چیز لانی ہے, آپ کا جہاں گھر ہے وہاں پر یہ مارکیٹ قریب پڑتی ہے تو آپ وہاں سے آتے ہوئے یہ چیز لے آنا, اور 500 کا نوٹ دے دیا اور چیز آئی 150 روپے کی, تو کیا خیال ہے وہ استاد تو باپ ہوتا ہے نا پھر. یہ کہہ کر کہ جناب استاد صاحب ہمارے باپ کی جگہ پر ہے, روحانی باپ ہیں. اب یہ روحانی باپ اس طرح سے پیسے اگر لوٹاتا رہے گا تو اس کا معاملہ ہوگا کیا؟ تو یہ اچھی بات نہیں ہے طلباء کے لیے بھی. تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ سادات کرام کا صدقہ کھا رہے ہیں تو یہ ان کی نسبت سے خالد بھائی ہمیں ملا. جی سر, تو جن کی نسبت سے ہمیں ملا ہے ہم انہی کی خدمت میں
پیش کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ ایک عام مسلمان پر اگر آپ نفلی صدقہ کریں، جو بھی ہم ان کی مدد کریں گے، نفلی صدقہ کہلاتا ہے، تو وہ بھی بڑھ کر ہمیں ملے گا۔ جی، تو اگر سادات کرام کو ہم پیش کریں گے واہ واہ واہ، اپنی کمائی میں سے کچھ، واہ، کوئی پھلوں میں سے کچھ، واہ جی اپنی واہ، مٹھائی میں سے کچھ، کیا گھر میں کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری ڈش بعض اوقات بکتی ہے کہ وہ جیسے کوئی بریانی پکا لی، یا جناب کبھی کوئی وہ ڈال کے کیا کہتے ہیں گلاب جامن وغیرہ زردہ اچھا سا بنا لیا۔ جی، اب اس قسم کی چیز عام طور پر پڑوسیوں کے ہاں بھیجنے کا رواج ہوتا ہے، تو اگر ہم بھیجیں گے تو یہ ان کے دل کی خوشی کا سبب بنے گا، اور ان کے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی خوشی کا سبب بنے گا، اور یہ اچھے کام جی، پھر ہم اچھا رزلٹ دیں گے، اچھا نتیجہ دیں گے۔ بڑی پیاری بات کہی، اور جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اچھے کام کو اچھے انداز میں کیا جائے، اور ہمیں اگر کوئی اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے نا، تو وہ اچھائی کرنے کی طرف ہم قدم بڑھائیں، نہ کہ جو خود کر رہے ہیں اس میں کچھ اور ڈال کے اس کا کوئی ملغوبہ مطلب بنانے کی بجائے جو ایک اچھی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے ہم اس کو کرنے کی طرف آئیں۔ تو یہ ایک اچھا اور بہتر انداز ہوتا ہے، ورنہ پھر جو بندے باتیں بناتے رہتے ہیں، بعض کا چرب زبانی کی بنیاد پر سامنے والے کو خاموش تو کروایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے دل کی تسلی اور تسکین کے لیے بندہ اپنے ضمیر سے بھی فیصلہ لے لے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یا جو انداز میں ایک اچھائی مجھے کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے، اس اچھائی کے کرنے پر میں جو شگوفے چھوڑ رہا ہوں، تو دل کا معاملہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہے، ساتھ دے رہا ہے نہیں دے رہا، اور درست ہے یا نہیں ہے، پھر اس پر غور کر لیں۔ نفس اگر جو ہے وہ نفس امارہ اگر ہوا پھر تو حال بے حال ہی ہے، اللہ جو ہے وہ خیر فرمائے، کیونکہ یہ تو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے۔ اور اگر نفس لوامہ ہوا، ضمیر زندہ ہوا، جسے کہتے ہیں ضمیر کا زندہ ہونا، تو پھر بندے کو احساس ہو جائے گا کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اچھے کام کرنے کی طرف قدم بڑھایا جائے تو پھر انشاءاللہ اچھی منزل جو ہے یہ قریب آئے۔ بالکل، اچھے کام بندے کو اچھا بناتے ہیں۔ جی، اور اچھے بندے کی پہچان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان جی، سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ تو خاموشی رہی، تو 3 بار یہی استفسار فرمایا۔ پھر کسی نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور ہمارے برے اور بھلوں کی، یعنی اچھے بروں کی خبر دیجئے۔ فرمایا کہ تمہارا بھلا، تمہارا اچھا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے جی، اور اس کے شر سے امن ہو۔ جی، خیر کی امید اور شر سے امن ہو۔ اور تمہارا برا آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ ہائے ہائے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کا ایک وہ اسکیچ کھینچتے ہیں نا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس اچھے آدمی کے پیچھے جو جمع ہو رہی ہیں چیزیں نا، وہ اچھے کام، اچھا کام مسکرانا، اچھا کام وہ خیر خواہی کرنا، اچھا کام کھانا کھلا دینا، اچھا کام دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اچھا کام حسن ظن رکھنا، اچھا کام صبر کرنا، جی، اس طرح بہت سارے کام جب جمع ہوتے جائیں گے پھر اس کا جو برابر آئے گا نا، ایکول، وہ بنے گا اچھا آدمی۔ واہ، تو اچھا شخص بننے کے لیے اچھے کام کرنے ہوں گے اور برے کاموں سے بچنا ہوگا، اور لوگوں کو اپنے شر سے، اپنی برائی سے بچانا ہوگا۔ تو ہم زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، صحیح، اچھے بھی اور برے بھی۔ اچھے کاموں میں سب سے بنیادی کام تو یہ ہے کہ اسلامی عقائد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اس کے رسول اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، اس پر ایمان لانا۔ صحیح، پھر فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اور یہ جو اپنا آخرت، اس جی، پر ایمان۔ جی، تو یہ سارے اسلامی عقائد کہلاتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہے عبادات۔ جی، عبادات میں کچھ عبادات فرض ہیں، کچھ جی، واجب ہیں، کچھ نفلی کے درجے میں ہیں۔ اب فرض عبادات ادا کرنا بھی بیسیکلی اچھا کام، جی، کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو آپ ان کی تقاضوں کے مطابق ان کو ادا کریں گے، پھر اس میں ہر ایک کے اندر بہت سارے اچھے کام نکل آئیں گے۔ کہ نماز کے دوران بھی بہت سارے اچھے کام، اگر ہم خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے تو یہ اچھا ہے اور زیادہ باعث ثواب، سبحان یہ ہوگی عبادات۔ جی، اب ہے معاملات۔
معاملات وہ جو عام زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے جو ہمارے طریقہ کار ہیں نا وہ ہیں معاملات. اس میں ہم ایک دوسرے سے کرائے کا لین دین بھی کرتے ہیں, اس کے شرعی احکام بھی بیان ہوئے ہیں, نکاح بھی ہوتے ہیں, اور پھر دیگر معاملات کہ کبھی کوئی چیز خریدنی پڑتی, کبھی بیچنی پڑتی, یہ سارے معاملات. اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں, ہم جس محلے میں رہتے ہیں, ہم جس شہر میں رہتے ہیں, جس ادارے یا دفتر یا آفس میں ہم ملازمت کرتے ہیں جی, تو ہمارا وجود جہاں جہاں بھی ہو وہاں پر ہمارے وجود سے اچھائی کی خوشبو آئے. واہ, بہت ساری باتیں سلمان بھائی ایسی ہوتی ہیں کہ معروف ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اچھائی ہے, صحیح, اور ان میں پھر دو قسم کے لوگ بنتے ہیں کہ وہ اچھائی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, صحیح, اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اچھائی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن زیادہ اچھائیوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہی نہیں ہے. وہ بیسیکلی چند اچھائیاں اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی جو ایسی اچھائیاں ہیں, اچھے کام ہیں کہ اگر ہم ان کو کریں جی, تو جس طرح کلی ایک جگہ ہے خوشبو دے رہی ہے, لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں ایک ہار کی صورت بن جائیں واہ واہ تو واہ, ان کی خوشبو پھر جب مجتمع ہو کے جمع ہو کر جب ہمارے نتنوں سے ٹکرائے گی, مشام سے ٹکرائے گی, جب ہم اس کو سونگیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو ایک شخص اگر جو چھوٹے چھوٹے بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں, اچھے کاموں میں اگر مشغول ہو جائے پھر وہ زیادہ اچھائیوں کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا. بہت سارے کام ایسے ہیں, مثلا تنگ راستہ ہے, سیڑھی ہے, آپ جا رہے ہیں, سامنے والا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا بھی حق ہے گزرنے کا, اس کا بھی, لیکن اگر آپ پہل کرتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے, اور راستہ چھوڑنا کا بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا رخ چینج کر لیں تو وہ دوسرا آدمی گزر جائے گا, یا آپ رک جائیں, اس کو پہلے سیڑھیاں اتر لینے دیں, یا وہ راستہ جو تنگ ہے ایک وقت میں ایک ہی شخص گزر سکتا ہے تو اس کو آنے دیں. تو یہ وہ ہے کہ سامنے والا چاہے آپ پر اظہار کرے یا نہ کرے, وہ یہ دل میں سوچے گا یار اچھا آدمی ہے, ایسا ہے. اسی طرح ہم کسی کی عزت نفس کا خیال رکھیں کہ ہم 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر, اور کوئی شخص آ جاتا ہے تو ہم کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, ان کو کوئی اٹھ کر پیش نہیں کرتا کہ جناب یہاں آ جائیں. ان میں سے ایک جو ہمت کر لیتا ہے نا کہ جناب آپ ادھر آ جائیں, وہ بعض بار کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, میں منگوا لیتا ہوں یہ وہ, لیکن جو اس نے آفر کی, اور نیت صادق ہونی چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے, تو یہ آفر کی, اس سے بھی اس کا دل خوش ہوگا, یہ بھی ایک اچھا کام ہے. تو اس طرح کی بہت سارے کام سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جائیں گے اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں. صحیح, یہ چند کام میں آج کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو میں نکالوں اور یہاں پر بیان کروں. اور یہ تو معمولی سے کام ہے, بالکل دیکھا جائے تو کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے, معمولی سے جو ہے وہ استاد نے جو بتائے ہیں یہ انداز اگر اپنائے جائیں تو اس سے ایک تو رب کی رضا کے لیے اپنائے گا تو ثواب کمائے گا, کیا بات, اور دوسرا یہ ہر دل عزیز بن جائے گا. بالکل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا یہ انسان کی عزت اور اس کے شرف میں اضافے کا سبب بنتا ہے. بالکل. بعض اوقات بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈھیٹ بن جاتا ہے بعض اوقات, اور ہلنے کا نام لے لیتا ہے, جیسے نے فرمایا جگہ چھوڑ رہا ہے. صحیح. ایک وہ ہے کہ وہ بس بیٹھے, میں نہیں کرسی چھوڑوں گا, اور پھر اس سے کرسی چھڑوا دی جاتی ہے. کہنے والے کہتے ہیں اٹھ بھائی اٹھ نا, پھر چھوڑتا بھی ہے, دکھ بھی کرتا ہے. ہاں جی, پھر تو تکلیف بھی ہوگی. یہ دیکھی بھالی باتیں ہیں. ایک جگہ پر یہ دیکھنے کو ملا کہ کوئی مطلب ایک یوں معظم دینی بندہ جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے, اور لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سو بیٹھے ہی ہوئے. اچھا, وہ جو میزبان ہے وہ ایک کو اشارہ بھی کر رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اٹھ جائیں, لیکن وہ ڈر سے ماضی نہیں ہو رہا, کوئی بیٹھا ہی ہوا ہے, مجمع لگا ہوا ہے, مطلب ہے بیٹھے ہوئے. تو پھر جو ادھر ایک معظم دینی تھا نا, اس نے پھر بولا کہ کرسی خالی کرے, پھر کرسی خالی کی, پھر خالی کر دی تھی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ خود بخود ہی بلکہ اس کی عزت میں یہ چیزیں اضافہ کریں گی, خالد کی عزت میں بھی اضافہ کریں گی, اس کی نیک نامی بھی ہوگی, پھر پلس اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, نہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم دینا ہے, ایسی بات, نہ پیسے لگنے ہیں, نہ وقت لگنا ہے, تھوڑی سی توجہ دینی ہے, آپ دوسرے کے دل میں اپنا مقام بنا رہے ہیں. جی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بندہ اگر غور کرے کہ تم لوگوں کو اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے, لیکن اپنے اخلاق سے ان کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہو. جی جی جی. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینا, کسی کے آنے پر نوٹس لینا, جی, کہ مطلب میں کرسی پر بھی
ایک کرسی میرے پاس موجود ہے, کوئی بندہ آنے والا آتا ہے, میں اس کے لیے صرف ایڈجسٹ ہوں نا, ہاں جی, صرف ہلوں کرسی پر بھی, ہاں جی, اس کے دل میں ہوگا کہ مجھے میرے آنے کو امپورٹنس دی ہے, نوٹس لیا ہے میرے آنے کا, تو یہ چیز بھی دل میں خوشی داخل کر رہی ہوتی ہے. بندے کو یہ کام کرنے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں اپنی امت کو, اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد اور اس کے فرض کیے ہوئے اعمال کی طرف رغبت دلاتے, وہیں اخلاقی طور پر بھی بڑی اعلیٰ تربیت فرماتے, اور اخلاقی طور پر اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے پر بشارتیں ثواب کی ارشاد فرماتے. ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لوگوں میں اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اب دیکھیے ذرا اس کو, اگر یوں سوچئے کہ صحابہ ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ایک صحابی ہی پوچھ رہا ہے جس کے عقائد پختہ, جس کے اعمال صالح, اور اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ پاک کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے. وہاں عقائد اس کے درست, اعمال اس کے درست, فرائض کی پابندی, اور پھر ایک ترغیب یہاں یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو, ان کو فائدہ پہنچانے والا ہو. پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے. فرمایا خواہ تو اس کی پریشانی دور کر کے یہ خوشی داخل کرے, یا اس کا قرض ادا کر کے داخل کرے, یا اس کی بھوک مٹا کر اس کے دل میں. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا, اور اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنا مجھے اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسجد میں بندہ بیٹھے اعتکاف کرے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے, اور کتنا عظمت والا کام ہے جی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنا, جی, اس کی مشکل دور کرنے کے لیے چلنا میرے لیے اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. پھر ارشاد فرمایا, جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ پاک اس کی پردہ پوشی کرے گا. واہ واہ واہ. اور جس نے اپنا غصہ پی لیا, جی, حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا, فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے ارشاد ہوا, اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہے اللہ پاک اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا پیاری روایات. معاملات جی سلمان بھائی جتنے اس روایت میں بیان کیے گئے یہ تعلق رکھتے ہیں بندے کے دل میں خوشی داخل کرنے, واہ واہ واہ, بندے کی خیر خواہی کرنے سے. اور جو خیر خواہی کرنے والا ہوگا یقینی طور پہ اس کے اعلیٰ اخلاق والا ہونے پر یہ بات دلیل ہے. درست فرمایا. بندہ اپنے اخلاق کو درست کرے, لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اگر میری وجہ سے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کر دینا چاہیے. درست. تعویذات عطاریہ کا کسی کو مشورہ دے دوں, اور اگر کوئی بیمار ہے, پریشان ہے, اپنی پریشانی بتا رہا ہے, نارملی ہم یہ کرتے ہیں, ہاں بس یار دعا کرو اللہ خیر کرے گا, اللہ رحمت فرمائے گا, میں بھی دعا کرتا ہوں. نارملی یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے اخلاقیات میں, جس کو اللہ نصیب کرے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم اور اسٹیپ کو آگے کر لیں, تعویذات کا مشورہ دے دیں, اچھا مشورہ دینا صدقہ. جی. پھر اگر پاسبل ہے, وہ راضی ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے تعویذ چاہیے, اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تعویذ سے تو یوں کر لیجئے, اویلیبل کرا دیجئے. تعویذات عطاریہ کے پاس آپ کا آنا جانا اگر ہو, کوئی رابطے میں ایسا ہو, آپ ایک کال پر لوگوں کے مسئلے جب حل کر سکتے ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت, یہ توفیق دی ہے, تو کیوں محروم رہا جائے. ایک بندے کی مشکل کشائی ہو جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جب لوگ پھسل رہے ہوں گے. بتائیے یہ سستا کتنا سستا سودا. ایسی بات ہے, بڑی پیاری بات ہے. یہاں ایک اور بھی بات ہے خالد بھائی, ارشاد. بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا, کوئی بندہ اپنی مصیبت, او جی چھوڑو جی, یہ سارا جہان اسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے, آپ کو بکرے پڑے ہوئے. ایک تو بیچارہ وہ مصیبت بتا رہا ہے, اس کو کوئی تسلی نہیں, کوئی حوصلہ نہیں, کوئی دعا نہیں, کوئی یہ نہیں, اس کو بولے بھائی سارا جہان اس میں پڑا ہوا ہے, تم کوئی نئے اس معاملے میں پڑ گئے ہو. تو یہ طریقہ کار آپ اس پہ یوں رکھ کے سوچ رہے کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتا آج جہاں پر یہ ہے, اور یہ مجھے یہ بات کہتا جو میں بول رہا ہوں, تو میرے دل پہ کیا گزرتی. یہ چیزیں جو آپ کی عزت کی ہے نا, جو کوئی کسی کو اپنا دکھ یا مصیبت بتاتا ہے تو وہ اس کو اپنا ہمدرد جانتا ہے. جی.
وہ آپ کو اپنا ہمدرد جان کے اس نے ذہن میں یہ بنایا گا یہ میرا ہمدرد ہے. جی آپ نے آگے سے ایسے جملے کہے کہ پتہ چلا کہ یہ ہمدرد تو نہیں، یہ تو بے درد ہے. اللہ اکبر. صحیح تاکہ وہ اب آپ نے اس کا ایک مان بھی توڑا، امید بھی توڑی. صحیح. تو ٹھیک ہے، مصیبت آپ یہ ترغیب دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا آغاز تو کچھ اس طرح سے ہونا کہ مصیبت پہ پہلے اس کی تسلی دے. ہاں جی. تسلی دینا، اس کی جناب تعزیت کرنا، دعا خیر دلجوئی کرنا، یہ ثواب کے کام تو ہیں. اس کے بعد بھلے آپ اس کو سمجھانے کے دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور بھی لوگ ہیں جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے، آپ بھی کرم فرمائے. یہ جو اسٹریٹ فائر ہے نا، سیدھا تیر مار دینا، جو آپ نے بتایا کہ جناب یہ ہوتا رہتا ہے یار. اب کوئی آ کر آپ کا بتیجا بانجا، اللہ تعالیٰ اسے فیل ہونے سے محفوظ رکھے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ چاچو میں فیل ہو گیا ہوں، تو تم سارے فیل ہوتے رہتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کی پریشانی اصل میں یہ خود ہی فیل ہوگا نا بیچارہ، جو کیوں بول رہا ہے یہ خود بھی فیل ہی ہوگا. فیل ہی ہو رہا یہ بھی ہے. ہوتا تو یہ چیزیں کہ سامنے والے کے محسوسات کا خیال رکھنا، یہ مین چیز ہے سلمان بھائی. جی. اگر آگے آپ کو کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے اور آپ کھانا کھا چکے ہیں، آپ اس کا درد اگر محسوس نہیں کرنا چاہتے تو بے درد بن کے اس کے درد کو مزید بڑھائیے نا. واہ واہ. بھوک جب لگی ہوتی ہے نا، ہاں جی، اور جب اس کو مٹانے کے لیے وسائل بھی نہ ہوں، ہاں جی، پھر لوگ پرانا کھانا بھی چن کر کھاتے. اللہ. پھر لوگ دوسروں کا بچا ہوا جھوٹا کھانا بھی چن کے کھا لیتے. بھوک ایسی چیز ہے. تو اگر کوئی بھوک میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کی خیر خواہی اگر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو خیر خواہی کریں، ورنہ کم از کم اس کو آسان حل تو بتا دیں کہ اس کو کھانا کہاں مل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ دوسروں کے محسوسات کا خیال رکھنا. اب آپ گھر گئے، بہت تھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب، آپ بڑا کام کرتے ہیں آفس میں، اور جناب آپ یا تو کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی آپ گھر پہنچے تھے اور بچوں نے آگے اپنی وہ اسکول رپورٹ، دارالمدینہ میں جیسے وہ بچی پڑھتی ہے یا بچہ پڑھتا ہے، اس نے آگے رپورٹ آپ کو دکھائی ششماہی کی یا سالانہ اینول یا مڈ ٹرم. اب آپ نے کہا کہ بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں، یہ رکھ دو ابھی. اس کا جو دل ٹوٹے گا نا، وہ دوبارہ شاید آپ کو نہ دکھائے. صحیح. آپ اگر اپنی تھکاوٹ پر خود کو غالب لا کر پھر اس کو ذرا دیکھ بھی لیں گے، اور اگر رپورٹ اچھی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیں گے، تو اس کا دل بڑا ہوگا، دل خوش بھی ہوگا، اور اس کی آپ کے لیے رسپیکٹ بڑھے گی. سبحان اللہ. کہ میرے جو والد ہیں وہ واقعی ایک اچھے انسان ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ بچہ رپورٹ لے کر آیا اور آپ نے اس کو بالکل ایسا ٹال دیا، یا وہ لے کر آیا وہ دکھا رہا ہے کہ میں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، اور آپ نے اس کا بھاؤ نہیں پوچھا اور بالکل بے نیازی کا سا آپ کا وہ انداز ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت زندگی کے اندر اثر کرتی ہیں. ایسی بات درست فرمایا. اور انسان یہ جب خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں یا ان کو اپنا ہمدرد جانتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتے اپنا. ایسی بات. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ریپلائی کیسا آئے گا. ایسی بات بڑی قابل غور بات ہے. اور اس کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کون سا کوئی کچھ بتاتا ہے. ہاں جی. ہمیں اگر اپنا سمجھتے تو بتاتے. حضرت بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنا سمجھا نہیں جا رہا، پرابلم کچھ اور ہے. آپ کے رویے نے ہمت ہی نہیں دی کہ وہ آپ سے بات کر سکے. بڑی پیاری بات کہی گئی، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. صحیح. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بندہ گڑ دے نہیں سکتا، گڑ جیسی بات ہی کرتا. اللہ. ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات کہی. عابد بھائی میں اسی پہلو کو جو سر نے لیا اسی کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا. بعض اوقات والدین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو تو بس وہ پیس کے رکھنا ہے اور دوسروں کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہی رہنا ہے. بھئی وہ تمہارا دوست ہے فلاں کا بیٹا، دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، وہ اس کو دیکھو، اس کے نمبر دیکھو، اس کی تعلیم دیکھو، اس کی قابلیت دیکھو. اس کے سامنے تو مطلب اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ بھی پیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اسکول سے جاتا، ابا جی کو بولتا ہے اسکول جا رہا ہوں، اور اسکول تو نہیں کہیں اور ہی مطلب جو ہے وہ ہاں جی. تو کیا کہیں گے اس انداز پر کہ والدین کو اپنی اولاد کی موٹیویشن کرنا، ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ دینا یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس میں انداز ایسا نہ ہو کہ اپنے بچے کو تو بس لپیٹ رہے ہیں اور دوسرے کے بچے کی جو ہے وہ بے جا تعریفیں کرتے جا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دوسرے بچوں کی بار بار مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں کا بچہ دیکھو وہ اتنا اچھا ہے، وہ یوں کر لیتا ہے، وہ فرافر پڑھتا ہے،
اور طرح طرح کی 100 مثالیں دے کر اپنے بچے کا دل توڑ دیتے ہیں. اور وہ پھر دن بہ دن جو ہے نا اس کا بچہ پہلے تو پھر بھی کچھ آگے چل رہا تھا, وہ دن بہ دن اور پیچھے ہوتا ہے, بولتا میں تو ہوں ہی نیل بٹا نیل, میں تو ہوں ہی کچھ نہیں, اب میں مزید آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح اس کے اندر احساس کمتری آتی ہے بچے کے اندر, اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو اس کی ہمت بڑھائیں اور اس کو دوسروں کی مثالیں نہ دیں, بلکہ یہ کہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کرنا ہے, اور کبھی ہو جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے, ہمت کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. آپ محنت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اس کا جزا دے گا, بہتر اس کا اجر دے گا آپ کو. تو جو محنت کرتا ہے انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. تو اس طرح جب اس کا ذہن بنائیں گے اور بار بار اس کا دل نہیں توڑیں گے تو امید ہے بچہ اچھا پڑھے گا اور بہت اچھا کامیاب ہوگا. اور اس طرح باپ کی جو نا وہ قدر بھی کم ہوتی جاتی ہے بچے کے دل میں. اگر اس طرح بار بار باتیں کریں گے نا تو پھر وہ باپ کی وہ اہمیت بھی اس کے دل میں کم ہوتی ہے. صحیح. یوں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ باپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسلام کی روح سے ہی اس بچے کو سمجھائے. بڑی پیاری بات کی ماشاءاللہ. یہاں پر ناظرین ہم آپ کو ایک پیکج دکھا رہے ہیں. اچھے کاموں میں سے ایک زبردست اچھا کام نیکی کی دعوت دینا بھی ہے, تبلیغ دین کرنا بھی ہے. مفتی استاد قبلہ شفیق صاحب بڑے پیارے مدنی پھول دے رہے اس عنوان پر, آئیے سنیے. تبلیغ دین یہ ایک اہم فریضہ ہے, اور اس امت کو جو بہترین امت کہا گیا ہے, امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہترین امت کہا گیا ہے, اس کی ایک وجہ جو قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی گئی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ارشاد فرمایا اے مسلمانوں, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ان کے ذمے ایک ایسا کام ہے, اور یہ ہم سب, ہر آدمی ایک طرح کا وہ مبلغ ہے. مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والا, اور بطور خاص دین کی تبلیغ کرنے والا, دین کی باتیں آگے پہنچانے والا, اسے مبلغ کہا جاتا ہے. یہ تبلیغ کرنے والا اسے کہا جاتا ہے. تو یہ ایک امت کے ذمے اہم ترین یہ فریضہ ہے. اس کے مختلف احکام ہیں, درجات ہیں کہ آدمی کس انداز سے تبلیغ کرے, یعنی یہ کام کس انداز سے لوگوں کو وہ دین کے احکام پہنچائے, نیکی کی دعوت ان کو دے, اور اس کے مؤثر کون سے انداز ہو سکتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو دین کو آگے پہنچانے والا معاملہ ہے, یہ خاص ایک مولانا حضرات یا خاص وہی کہ جنہوں نے باقاعدہ دین کو پڑھا ہوا, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, خاص وضاقتہ نہیں. یہ تو اسلامی وضاقتہ ہے, ہمارے دین نے ہی اس کا حکم عطا فرمایا ہے. لیکن نیکی کی دعوت دینا اور بیسک برائی سے بچانا یہ اہم ترین فریضہ ہے, اور اس کا کام یہ اس امت کے ذمہ ہے. جی, اسی منصب کے لیے, یعنی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا, برائی سے روکنا, اچھائی کے کاموں پہ لگانا, یہ انبیاء علیہم السلام وہ دنیا میں آئے اور اس کی دعوت وہ عام کرتے رہے. پھر ہمارے پیارے نبی اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ دنیا میں آئے تو پھر آپ بھی یہی فریضہ سر انجام دیتے رہے, یہاں تک کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات تھے, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر احکامات نازل ہوئے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکامات بتائے, یعنی سب کچھ وہ امت کو بتا دیا, ان کو آگاہ کر دیا. پھر یہ کام اس امت کے سپرد ہوا, اور اس امت کے یعنی ہدایت کے وہ ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس کام کو سر انجام دیتے رہے.
پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ آج تک مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتانا، ہدایت کی طرف بلانا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، پکی تدبیر ہو، اچھی نصیحت ہو اور حکمت بھی ساتھ ہو، اس انداز سے لوگوں کو دین کے راستے کی طرف لانا، اللہ کی طرف بلانا، ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنا، یہ عہد مسلم، عہد امتی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو وہ سر انجام دیا جائے، اچھے کام کی تعریف کی جائے۔ بالکل، اچھے کاموں کی تعریف کرنا بھی اچھا کام ہے جی، کہ کسی نے کوئی جیسے یہی کہ ابھی بیان میں کہ نیکی دعوت پہنچائی اور وہ اس کام میں مشغول ہو گیا، مبلغ بن گیا، جی، تو حوصلہ افزائی کرنا، اس کی تعریف کرنا، اور کسی طالب علم نے اگر سبق اچھی طرح یاد کیا ہے تو یہ بھی ساری جو ہے وہ اچھے کاموں میں آئے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ فقدان ہے کہ ہم تعریف جلدی کرتے نہیں، حوصلہ افزائی کرتے نہیں ہیں، صحیح، حوصلہ شکنی فوراً کرتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم سے تو نہیں ہوگا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو یہ واقعی وہی کہ جو عابد بھائی نے بھی کہا تھا کہ احساس کمتری والی بات وہ یہ ہے کہ اس سے احساس کمتری جب آ جاتا ہے نا، جب ول ہو تو ہم شاید دریا بھی پار کر جائیں، ہاں جی، اور جب ول نہ ہو، جب ہمیں یہی ہوگا یار مجھ سے نہیں ہونا، ہاں جی، تو وہ چھوٹا سا نالا بھی ہوگا نا، وہ بھی ہم کراس نہیں کر پائیں گے۔ ایسی بات، تو تعریف کسی کی اگر ہم کریں اور پھر صحیح خلوص کے ساتھ کریں، یہاں سلمان بھی تعریفیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے، بعض اوقات جائیں گے اس کی تعریف کریں گے، اور تعریف کرنے سے پہلے ساتھ جو بیٹھے ہوئے نا اس کو آنکھ مار دیں گے ہلکی سی کہ دیکھو آپ کیا ہوتا، اب جناب آپ کیا آپ کا لباس پہننے کا اسٹینڈرڈ ہے، اب کیا آپ کا اسٹائل ہے گفتگو کرنے کا ہے، اب وہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر جب خوش ہو جائے گا نا تو اس وقت پھر کہیں گے کہ سر وہ ایک سائن کروانے تھے، اب اتنا کچھ آپ نے اس کے اوپر لپیٹ دیا، اب اس کے بعد اپنا کام نکلوایا، پھر نکلوانے کے بعد باہر آ کے وہ ایک شیطانی سی ہنسی ہنس کے پھر کہتے ہیں دیکھا نا یہ نسخہ کام آیا۔ نہیں، یہ بھی تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ جس پہلو پر جا رہے ہیں۔ جی، استاد صاحب سے فرما رہے ہیں کہ بس اوقات کوئی کام چیک کرانے آتا ہے تو پہلے کچھ تعریفی کلمات کہتے تو میں اس کو سیدھا کہتا آپ یہ بتائیے کام کیا چیک کرانا ہے، پہلے یہ بتا دیں۔ آپ تو کہہ دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے، لیکن سر بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ جب تک ان کو یوں کریں گے نہیں تو وہ بھی انہوں نے بھی کام کرنا ہی نہیں ہے، بھائی جو بھی ہے صحیح ہے، صحیح بھی غلط تو چلو نہیں کرنا، صحیح بھی نہیں کرتے نا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، اس پر بھی تو اب ایک بندہ بیچارہ اس نے مسئلہ حل جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا پرابلم ہے، ادارے میں کسی میں جاب کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، پروموشن ہے اس کا، انکریمنٹ ہے اس کا، یہ لگنا ہے، اچھا اس کی ذمہ داری ہے جو اس ادارے میں اس مطلب شعبے پر ہے، چار پر ہے، یا جو بھی مطلب نظام ہوتا ہے جس بھی ادارے کا، ان کی ذمہ داری ہے کہ بھئی جس کا پروموشن آ گیا ہے اس کا پروموشن کریں، جس کا انکریمنٹ جتنا بنتا ہے اتنا انکریمنٹ کریں، وہ بھی نہیں کرتے۔ جب کب نہیں کریں گے، کب تک نہیں؟ میں نے ایک جو ہے نا میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ملتان سے کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ٹرین میں، اور ایک بزرگ بابا جی تھے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، تو وہ بات یہ پتا چلی کہ بھی یہ پرابلم ہے ادارے میں، یوں اس کو مطلب حل کرنا، اور ہم جو ہے وہ ساہیوال سے ملتان چکر کاٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور یوں مطلب چکر جو ہے نا لگا ہوا ہے، ابا جی بیمار ہیں پھر بھی آنا ہے، صحیح ہے پھر بھی آنا ہے، جو بھی ہے۔ تو اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ جو اس طرح کا مزاج بننے کا ہوتا ہے کہ جب تک کچھ کھلائے گا نہیں کام نہیں کرنا، جب تک کچھ لگائے گا نہیں تب تک کام نہیں کرنا، یا جب تک کچھ چار جملے کی تعریف نہیں کرے گا تب پھر بھی کام نہیں کرنا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پر یہ ہے کہ ایک وہ ڈاکٹر تھا پروفیسر، وہ پڑھاتا تھا میڈیکل کالج کے طلباء کو، جی، تو اس نے ایک سچویشن رکھی صحیح، طلباء کے آگے جو سرجن بننے والے تھے، ان کو کہا کہ اس طرح کا مریض آپ کے پاس آیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ 3 سیکنڈ میں آپ سوچ کے بتائیں۔ اب وہ سوچتے رہے طلباء، جناب 3 منٹ گزر گئے،
اب ایک نے ہاتھ کھڑا کیا, سوری آپ کا مریض مر چکا ہے. کہ آپ اگر 3 سیکنڈ میں فیصلہ کر لیں گے اور مریض کو کیا آپ نے کرنا ہے, کوئی انجیکشن لگانا ہے یا کیا کرنا ہے, تو وہ آپ شروع نہیں کریں گے اگر 3 سیکنڈ میں, تو وہ 3 منٹ نہیں نکالے گا, وہ مر چکا ہوگا. صحیح. تو مقصد یہ کہ وقت پر کام کرنا جب آپ کی ڈیوٹی ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اس کو ٹال کر, اس میں تاخیر کر کے, اس کو لیٹ کر کے اپنی جناب ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. یہ آپ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے. یہ جو چوکوں میں اشارے لگے ہوتے ہیں نا, اگر سب اشارہ آن ہونے میں ٹائم لے اور ٹائمنگ اس کی سیٹ کی ہوئی ہے کہ جناب اب لال بتی بجھ گئی, پیلی جلی ہے, پیلی کے بعد ہری جلنی ہے, اب پیلی کے بعد ہری جلی نہیں, وہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹریفک اچھی طرح رک لے, اس کے بعد میں اس کو نکالوں گا, دوسری طرف سے جو ٹریفک آ رہی ہے وہ رک لے, پھر ان کو نکالوں گا. تو جس طرح انڈیکیٹر ہے نا, اس کو جب ٹائم ایک دے دیا, اس ٹائم پر وہ عمل کرے گا تو سہولت رہے گی لوگوں کو. اور ادھر سے ہرا اشارہ چلا نہیں اور ادھر دوسری طرف سے دوبارہ لال ہو گیا, پھر وہ مسائل ہوں گے. تو آپ کی ڈیوٹی ہے, ماں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, ماں وقت پر بچوں کو کھانا دیتی ہے. جی. اگر اس وقت سے کئی گھنٹے لیٹ کر دے گی تو وہ مسائل پیدا ہوں گے. ہاں جی. تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پیپر آپ کے سامنے آیا ہے, جی, جو آپ نے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں, آپ دیکھیں اگر تقاضے پورے ہیں, اب آپ اس کو روکیں گے, یا تو وہی جو آپ نے اشارہ کیا کہ یا تو یہ کہ ہمیں کچھ لگاؤ, اور کیا لگانا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں, اشارہ رشوت دو, ہاں تو وہ لگاؤ تب کریں گے, یا کوئی سفارش آئے تو کریں گے, اور کوئی آگے تعریفیں کرے تو کریں گے. ایک اور کام بھی ہے, جب تک وہ احتجاج نہ کرے تب تک نہیں کریں گے. اچھا یہ بھی یہ ایک عجیب سی سمجھنے کے نیچر یا طبیعت بن جاتی ہے. جی. اس میں جو آپ بتا رہے ہیں وہ بیچارہ سفر کر کے اتنا بوڑھا, اب اس کا کام پورا, سب چیزیں پوری ہیں, پھر بھی آپ دیکھتے ہیں ہاں کوئی مسئلہ تو ہے اس فائل کے اندر, یہ کیا مسئلہ ہے وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا, لیکن ہے صحیح کوئی مسئلہ اس کے اندر. صحیح ہے. سر آپ بتا دیں, ہم اس کی کریکشن کروا دیتے ہیں, یا کیا رہ گیا ہم وہ لوا دیتے ہیں, معلومات ہے کچھ, میں غور کروں گا نا پھر بتاؤں گا. آپ اگلے ہفتے آنا. یہ جو سفر کر کے آیا بیچارہ اتنی امید کے ساتھ کہ میرا آج کام ہو جائے گا, تو اس کو اگر آپ آج کام کر دیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کتنا سکھی ہوگا وہ. تو اچھے کاموں میں سے بر وقت اپنی ڈیوٹی ادا کرنا بھی ہے. وہ بالخصوص وہ لوگ جو ایسی پوزیشن پر ہیں کہ وہ اوکے یا نان اوکے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ سائن کر دیں گے تو وہ چیز اوکے ہو جائے گی, اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. وہ 3 سے 4 دن بس یہ سوچتے ہیں میں سائن کروں کہ نہ کروں. انہیں کہ یار جب تک یہ فیصلہ نہیں نا آپ کرتے میں سائن کروں یا نہ کروں, پھر کھانے کے بارے میں بھی یہی رکھو کہ میں کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں. اگلے ہی جو کھانے کا ٹائم ہے نا آپ کو ہوش دلا دے گا کہ نہیں یار میں تو بھوکا ہوں, مجھے کھانا تو کھانا چاہیے. جی. تو ایسوں کو غور کرنا چاہیے کہ میرے منظوری کے اوپر جی جب کسی کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں جی, اور منظوری میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, جی, نہ شرعی نہ وہ آفس کا جو رول ہے اس پر, جی, تب میں وہ کام فوراً کر دوں. امیر سنن کی بڑی پیاری یاد آئی بات کہ امیر سنن فرماتے ہیں کہ جس کا جواب آپ نے دینا ہو نا واٹس ایپ وغیرہ کا, تو سوال سن لیا اور جواب بھی آپ کنفرم ہو گئے کہ یہی دینا ہے, آپ اسی وقت دے دیں. واہ. اب سامنے والے پہ اچھا تاثر پڑے گا. اچھا اگر آپ نے سوال تو اس کا سن لیا, اس کی بات تو سن لی اور فیصلہ بھی کر لیا کہ اس کا یہ جواب ہے, ابھی نہیں, شام کو دوں گا. اب وہ شام تک ہو سکتا ہے بیچارہ آپ کے جو جواب کے انتظار میں لٹکا رہے, آپ فوراً جواب اگر دے دیں گے نا جی, تو یہ بھی ایک اچھے ہونے کی علامت ہے. کچھ لوگ جلدی جواب نہیں دیتے, کچھ لوگ جلدی فون نہیں اٹھاتے. ہاں جی. اور فون اگر بجی ہے بیل اور آپ بزی نہیں ہیں تو خام خواہ وہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے یا میں بڑا بزی ہوں اس کو پتہ لگے, آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ اٹھائیں. آپ اس کا فون اگر آپ اٹھا لیں گے دوسری تیسری بیل پہ اس کو خوشی ہوگی. اور اگر آپ مصروف ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی کہ آپ میسج کر دیں اس کو کہ میں بزی ہوں, میں کال بیک کرتا ہوں, پھر کال بیک کریں بھی. صحیح. یہ تو بعض اوقات لکھ دیتے ہیں کہ میں بعد میں رابطہ کرتا ہوں, یا انہی کو کہہ دیں
کہ ابھی میٹنگ میں ہوں, بعد میں اتنے بجے آپ رابطہ کر لیجیے گا. اس کو پتہ چل جائے گا اور اس کے دل میں یہ آئے گا کہ اس نے میرا فون بلا وجہ نہیں کاٹا. صحیح. اسی طرح واٹس ایپ کا معاملہ ہے کہ واٹس ایپ پہ اگر کوئی آپ نے بات پہ سوچو بچار کرنی ہے کہ اس کی بات کا میں کیا جواب دوں, جی, تو اس کو کہیں گے میں عرض کرتا ہوں, صحیح, کچھ دیر میں عرض کرتا ہوں, یا ایک آدھ گھنٹے میں جواب عرض کرتا ہوں. جی, تو اس سے اس کو کم از کم ڈھارس مل جائے گی کہ میرا پوائنٹ نوٹس ہو گیا ہے, جی, وہ جواب دے دے گا. تو یہ اچھائی کی علامت ہے. درست فرمایا آپ نے. لوگوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور آپ کی اچھائیوں میں مزید اضافہ بھی ہوتا ہے. بلکہ اس کو تو یوں لیں, یہ تو رسپانسبلٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اور یہ کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہے بھائی. اگر کسی کا مطلب جیسے کچھ ادارے سر وہ ہیں, کچھ مطلب پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کی پوسٹ کہا جاتا ہے, یہ سائن کرے گا, بل پاس کرے گا, تو ان کو کیا ملے گا, رقم ان کی ادا ہو جائے گی. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے اداروں میں, فیکٹریوں میں لوگ جو ہے وہ ایک مزدور کام کر رہا ہے, کوئی ٹھیکیدار ہے, اس نے کام کیا ہوا ہے, اس نے بل دے دیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ کلیئر ہے. اب جس نے اس پہ سائن کرنے ہیں نا, اس نے بیچ میں اپنا لگایا ہوا, میرے گھر کا بھی رنگ کرو تو پھر یہ بل تمہارا, یہ 75 لاکھ روپے کا بل ہے, یہ تب جو ہے وہ حل ہوگا جب میرا 75,000 روپے کا گھر کا کام جو ہے نا یہ کرو گے تو پھر اس پہ سائن ہوں گے. یہ کیا کرنا ہے؟ ہم اس کا بل کلیئر کر کے اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے, اس کو کراس چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے وہ اس کی پیمنٹ ریلیز کرنی ہے, دینی ہے. تو ان پوسٹوں پر جو افراد ہیں ان کو برائے کرم ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا لوگوں کے جوتے گھسانا یا رشوت لینے کے بہانے بنانا یا ایسے خام کھا کے اور معاملات کرنا, بھی ہمیں کھانا کھلائیں پھر مسئلہ حل کریں گے آپ کا, اور روٹی سے کھواؤ کدی پوچھے ہی نہیں. تو روٹی کھلائے یا نہ کھلائے, ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے. تو اس پر غور ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کی حال پر اپنا فضل فرمائے. اس طرح کے آفیسز میں بس وقت آپشن بھی ہوتے ہیں سلمان بھائی, جیسے آپ فرما رہے ہیں نا, یعنی کہ آپ اگر شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرانی ہے جیسے فرض کریں, جی, اور اس کے اندر یہ بھی آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ NIC نمبر بھی دے سکتے ہیں, اس سے بھی کام ہو جائے گا. اس کو بولے گا نہیں کاپی کرا کے لاؤ, اب نہیں کرا کے لا رہا, اس کا کام ہی روک دیا, حالانکہ آپشن موجود ہے. خام میں دھکے کھلانا اور اس طرح کرنا. اب جیسے ایک بندہ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, جیسے سائن کی بات کی آپ نے, تو بندہ جو دعا کرتا ہو جاتا ہے کہ یار میں جاؤں, اللہ کرے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہو. آپ دیکھیں یہ خلق خدا, یہ جو زبان ہے نا لوگوں کی زبان, ایک تو بندہ وہ ہے جو خود کہتا ہے میں اچھا ہوں, میں بڑا اچھا آدمی ہوں, میں بڑا نیک آدمی ہوں. ایک بندہ وہ ہے جس کے بارے میں لوگ یہ رائے دیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے, اچھا وہ ہے. اب تمہارے بارے میں وہ اچھا تاثر یہ رکھ رہے ہیں, دعا کرو یار وہ بندہ بیٹھا ہو, وہ کام کر دے گا. یہ کتنی اچھی طرح بارے میں تاثرات. سبحان اللہ. تو ایسے بنے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر آپشن آپ کے پاس ہے تو وہ آپشن یوز کر کے اگلے کو آسانی دے دیں, وہ پیٹ پیچھے تمہارے لیے دعا کرے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا پیاری بات کہی ہے. اللہ ہمیں یہ اچھی باتیں اپنانے کی بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. ہم کسی کی راہ میں رکاوٹ بنائیں گے نا, خام خواہ کی رکاوٹ, ناحق رکاوٹ, اور مطلب اس طرح گھرنے بنا رہے ہیں, تو یاد رکھیے میں تو کسی کی ایک رکاوٹ بنا رہا ہوں, میرے اوپر بھی کوئی ہے, اور سب کا خالق و مالک بھی ہے. اللہ, میں کسی کا ایک رستہ بند کر رہا ہوں, کہیں میرے 70 رستے بند نہ ہو جائیں. اللہ, سوچنے کی بات, ڈرنا بھی چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کون شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سوال عرض ہے کہ لوگ آج کل یہ بہت کہتے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا, اچھائی کا کوئی صلہ نہیں ملتا, اچھائی کا وقت نہیں رہا. کیا ارشاد فرمائیں گے, ہماری رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی استاد صاحب. اس پر یہ کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا, تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو اب اچھائی کرنا شروع کر دیں گے, اچھائی کا زمانہ بن جائے گا. کیونکہ اپنے گھر سے اچھائی شروع ہوتی ہے, اپنی ذات سے اچھائی شروع ہوتی ہے. ہم خود پر غور کرنا شروع کریں کہ ہم کتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور کتنے اچھے کام ہیں جو ہونے سے رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو یہ اچھائیاں بڑھتی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا, یہ شاید یہ کہہ دیں کہ ہم اچھائی کرتے ہیں, دوسرے سامنے سے اچھائی نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ آپ اگر اس ساتھ دے اس ساتھ لے والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر انتظار کرنا پڑے گا نا خالد بھائی. تو ہم اپنی اچھائیاں شروع کر دیں, اچھے کام شروع کر دیں, تو یہ اچھے کام دوسروں کے لیے ترغیب کا سبب بنیں گے, وہ بھی اچھے کام کریں گے. اور اسی طرح یہ نیکیوں کی خوشبو, اچھے کاموں کی خوشبو معاشرے کے اندر
پھیلتی چلی جائے. جس کے لیے تو اچھائی ہمیں کر رہے ہیں خود اچھے کام کرنا شروع کر دینا. صاحب جس کے لیے اچھائی کر رہے ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس پاک پروردگار کے لیے جی کسی بندے کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. جی تو آپ کا اجر تو پکا ہوا نا. جی تو جب آپ کا اگر سامنے والے نے زیادتی کی, آپ نے اچھائی کی تھی, تو آپ کا ثواب اور بڑھ گیا, آپ کا ثواب اور بڑھ گیا نا. تو اللہ کے لیے جب اچھائی کی ہے تو اجر اللہ سے لے. اجر اللہ سے لے. اللہ نصیب فرمائے اہل بیت کا فیضان. ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے, تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے. واہ بھائی. نطعمکم لوجہ انما, کلمہ حسر کہہ کے ذکر فرمایا ہے. یہ جو حسر سمجھتا ہے وہ اس کا لطف محسوس کرے گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم صرف اور صرف, یہ میں نے انما کی وجہ سے ترجمہ کیا اس کا, کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. یہ ہے انداز. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی کسی کو کھلائیں پلائیں, کسی کے لیے آسانی کریں, راحت کا سامان کریں, تو کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. وجہ اللہ, اللہ نصیب فرمائے. جی آمین. محمد مبشر منیر لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا موضوع اچھے کام ہے, اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی بورنگ سا اچھا کام لگتا ہے اور دل نہیں لگتا اچھے کام میں, اور بندہ برے کام میں پڑ جاتا ہے. یہ ارشاد فرما دیں. جی اس میں یہ ہے کہ دوائی کھانے کو بھی دل نہیں کرتا بعض اوقات. ٹھیک ہے, اتنا پتا ہے کہ دوائی کھائیں گے تو آرام آئے گا. ایسی بات. دوائیاں ایسا تو نہیں ہو کچھ کہ شوگر کوٹی کی ہر دوائی ہو. دوائی تھوڑی دیر, اگر کچھ گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ چند سیکنڈ منہ میں رہ جائیں نا, اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی کئی گھنٹے. صحیح. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ دوائی کھائیں گے اور کھانے کے بعد ہمیں آرام آئے گا. صحیح. تو ہم فائدے پر, نتیجے پر نظر رکھتے ہیں. تو اگر ہم نتیجے پر نظر رکھنا شروع کریں کہ اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا, دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. آپ اچھے بنیں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھائی ہی کریں گے انشاءاللہ, اور آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا. تو یہ نتیجے پہ نظر رکھیں, مشقت ختم ہو جائے گی. صحیح. جو وہ ہے نا اس کا اجر وہ باقی رہے گا. مرحبا. جی محمد عمیر حمزہ واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی, آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. اچھے کام, اللہ پاک ہمیں ایسے کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں. میرا ناز خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی حسن آزاد تعریف فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ سوجل بہت اچھا ہے. آج کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے, نیک کام اچھے کام. تو سلمان بھائی سے عرض ہے, اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دن کا آغاز اچھے کاموں سے کریں, نیک کاموں سے کریں, صبح ہی صبح مدنی چینل دیکھ لیں اور اس پر سلسلہ آپ کا بہت ہی پیارا آتا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اس سلسلے دیکھنے سے کریں جس میں پیاری پیاری نعتیں پڑھی جاتی ہیں, اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. تو اچھے کاموں سے اپنے دن کا آغاز کریں. تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سلمان بھائی سے عرض ہے, پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب کہا جاتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اشارہ فرما دیں کہ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہو تو دیکھنے والوں کو ان کے حوالے سے کیا جو ہے وہ سوچنا چاہیے؟ کیا بدگمانی کرنی چاہیے یا کچھ اچھا سوچنا چاہیے؟ کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں. اللہ برکت دے آپ کو. اچھا ہی سوچنا چاہیے, پہلی بات ہے. اور نیکی کسی کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو وہ نیکی سارے جہان, جیسے میں کسی کو اگر رقم دے رہا ہوں, پیسے دے رہا ہوں, تو نوٹ بھی دے رہا ہوں, وہ لے رہا ہے, تصویر کھینچ کے اس کو لگا رہے ہیں. اللہ نصیب فرمائے ایسا جذبہ کہ بندہ مقتدا بھی ہی ہو. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ مقتدا بھی ہی ہو, جس کی فالوئنگ ہو. ٹھیک ہے, ایسا آدمی ہو جس کی فالوئنگ ہے, وہ اگر ایسا کام کرے تو جو نیت بنے گی کہ بھئی دوسروں کی ترغیب کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس سے کیا کریں, ترغیب حاصل جو ہے وہ کریں. اور بندہ اپنے آپ پہ غور کر لے کہ میں یہ کر رہا ہوں, اگر اس کو کسی کی امداد کی ہے تو یہ میں کیوں کر رہا ہوں,
خود ہی غور کرے گا دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا ترغیب کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ فیصلہ بندہ خود ہی کر لے گا. ہمیں باہر دوسرے ذہن رکھنا چاہیے، ایک بات ہے. اور مجھے یہاں پر ایک وہ حکایت یاد آ رہی ہے، اب یہ فرضی حکایت ہے یا ریئل ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے، کہ بھئی وہ کوئی جو ہے وہ شخص تھا، وہ کسی کے گھر میں آیا، بیوہ خاتون تھیں اور ان کے چھوٹے بچے تھے، تو عید کا موقع تھا تو ان کو کپڑے وغیرہ دیے، راشن وغیرہ جو ہے وہ دیا، تصویریں بنی، اخبار میں لگ گئیں. پھر وہ بندہ دوبارہ اسی بستی میں آیا اور انہیں دینے کے دروازہ جب بجایا کہ ان کو میں کچھ دے کے جاؤں، تو وہ بچی چھوٹی گھر سے باہر نکلی اور اس نے کہا انکل آپ اپنا سامان یہ لے جائیں، آپ پہلے ہمیں وہ دے کر گئے تھے کپڑے، آپ نے تصویریں بنائیں وہ اخبار میں لگائیں، تو محلے کے سارے بچے ہمیں بھکاری کہنا شروع ہو گئے. تو یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے کہ ہم کسی کی زر نفس جو ہے مجروح کر رہے ہیں، تو غور طلب بات ہے. ہمیں تو یہ امام زین العابدین کا صدقہ مل جائے کہ رات کو اپنے کندھے پر کھانا راشن رکھ کے ڈال اپنے کندھے پر جو ہے وہ رکھ کے اس کے گھر کے باہر بس رکھ دیے کہ بھئی صبح اٹھے گا اور یہ اس کو لے لے گا، یا اس کے دروازے کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے، جو بھی نظام ہے. اور فرمایا گیا کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے تو اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو اخلاص بھی ہونا چاہیے. نیکیاں چھپانے پر امیر سنت کا ایک بیان بھی ہے، نیکیاں چھپاؤ، سننا چاہیے، تعلق رکھتا ہے سننے سے. بہرحال بدگمانی نہ کی جائے، یہ بھی ایک کلیئر بات ہے. اور باقی آپ نے یہ کہا کہ اور بھی پہلے جو سوال تھا اس کا خالد بھائی آپ جواب دے دیں. تو مدنی چینل دیکھنا بھی اچھا کام ہے، لیکن اس سے پہلے جو بہت ضروری اچھا کام ہے نا، وہ اس پر توجہ میرا خیال ہے زیادہ کرنے کی حاجت ہے. اور یہ آج کل ہے جو کھلے آنکھ صبح کہا جاتا ہے کہ آ رہا ہے، ورنہ صبح کا ٹائم کہا جا سکتا ہے لیکن نماز سب سے پہلے صبح ہماری یہاں سے ہونی چاہیے. بالکل سب سے پہلے فرمائیے، بالکل سب سے پہلے یہ کام کر لیا جائے، درست فرمایا، تاکہ جس کو صبح کا وقت کہا جاتا ہے نا وہ ہمیں مل بھی سکے. صبح کے وقت کی برکت، اس کی تازگی، اور جو احادیث میں فرمایا کہ میری امت میں صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے سبحان اللہ، میری امت کے لیے. تو یہ ہمیں فیضان نصیب تبھی ہوگا جب ہم صبح وہی کریں گے جس کو صبح کہا جاتا ہے. صحیح. جب ہماری صبح ہو یا آنکھ کھلی جب ہوا سویرا، تو وہ سویرا ہوگا، شاید وہ صبح نہیں ہو پائے گی جس میں نیک اعمال کی وہ فضائل روایات بیان کی جاتی ہیں. خیر یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر والے کام کیے جائیں. جس طرح بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ تلاوت سنتے ہیں، بعض بیانات سنتے ہیں، مدنی چینل چلاتے ہیں اپنے یہاں. یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ جب اپنے آفس ٹائمنگ کی صبح کی تو وہاں پر یہ کام کر لیا، جب گھریلو کام کاج کی صبح کی تو پھر یہ کام ہو رہا ہے. یہ بھی اچھا ہے، لیکن اولاً یہ کہ نماز فجر کی پابندی. درست فرمایا. جی مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے نا، اس کی آج کا دور کے اندر انسان کو اس کی قدر نہیں کرتا. جو بندہ غلط کام کرتا ہے نا، اس کو لوگ ویلفیئر کریں گے یار یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کی جو ہے نا بہت اچھا ہے، یہ اس کی جو کوالیفائی ہے بہت اچھا ہے. تو جو انسان اچھا کرتا رہے گا اس کے وہ دنیا سمجھے گی یار یہ پتہ نہیں اس کو کیا لالچ ہے یار، کیا نہیں ہے. دنیا ایسی مثلاً کہ جھوم گئی ہے کہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ بندہ اچھا کام کرے یا غلط کرے. تو اس کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے یار کہ بندہ میں اچھا کام کرنا چاہتی ہے، میری اوپر مثلاً گاڑیں گے، یہ مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے. اگر انسان روڈ پر گر جاتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں تو شاید وہ کیس یہی سوچتا ہے یار یہ کیس میرے اوپر نہ آ جائے. ہوتا تو اچھا کام ہے تو، لیکن یہ ڈرتا ہے یار اگر یہ کیس میرے اوپر آ جائے گا تو پھر میں پھنس جاؤں گا، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، وہ ہوگا. لیکن دنیا یہ سوچتی ہے کہ یار بندہ اچھا ہی کام کرتا رہے. اس کے ذریعے سے مجھے معلومات چاہیے تھوڑی سی. میں اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی لوگ ماریں گے کوٹیں گے، اچھے کام کرنے پر کون مار کٹائی کرتا؟ پہلے نمبر پر تو یہ قابل غور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پذیرائی نہیں کر رہے، اگر مثال کے طور پر، تو ہم کیا لوگوں کی پذیرائی لینے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ غور طلب بات ہے. ہم تو لوجہ اللہ کر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. میں نے اگر کسی کی امداد کر دی، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کا کام کر دیا، کسی کو مطلب کھانا کھلا دیا، کپڑے جو ہیں وہ لے کر دے دیے، کچھ بھی مطلب نوکری کہیں لگوا دی، تو کس لیے لگوائی؟ اللہ کی رضا کے لیے لگوائی. تو اللہ کے لیے اجر عطا فرمائے گا. میں کیوں چاہتا ہوں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے؟ یہ میرے دل میں یہ تمنا خواہش کیوں ہے کہ یہ مجھے بولے واہ بھائی واہ، کتنی مہربانی فرمائی ہے آپ نے، بڑی شفقت فرمائی ہے، بڑا احسان فرمایا. یہ میرے دل میں جذبات کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ جذبات یہ بتا رہے ہیں کہ عمل ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے. اور اگر عمل ہے اور اخلاص نہیں ہے تو وہ پھر مقبول کیسے ہوگا؟ غور طلب بات ہے.
تو میں نے وہ عرض کی تھی نا اہل بیت طہار کا فیضان نصیب مل جائے کہ کام بندہ کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسری اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کا شکر گزار بندے کو بہرحال ہونا چاہیے، اس کا متشکر ہونا چاہیے، اس کو تھینکفل ہونا چاہیے، شکریہ ادا بالکل کرنا چاہیے. اور احسان مند جو بندہ رہتا ہے تو پھر اس پر احسان جو ہے وہ اور بھی ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. غور طلب بات دونوں طرف سے میں نے اس کو بات کر دی ہے. آپ مزید کچھ ایڈ فرمانا چاہیں بیچ میں؟ جی، اس کے لیے جیسے آپ نے فرمایا، اب بات یہ ہے کہ جب بندہ اخلاص کے لیے لوجہ اللہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل کرتا ہے نا، جی اگرچہ وہ کام چھپ کر کرے. جی آپ یہ کال کرنے والے یہ کہہ رہے تھے جو برا کام کرتا ہے لوگ کہتے ہیں واہ یار کتنا کامیاب ہے، یوں ہے فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے. کوئی چرب زبان ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں واہ یار کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتا. یہ باتیں وقتی طور پہ ہیں، یہ ایک بلبلا ہے پانی کا، یہ ختم ہو جائیں گی. اصل جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، خواہ وہ لوگوں کے ساتھ کرے یا چھپ کر وہ اللہ کی عبادت کرے. جب کبھی کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر اور لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف کو ڈال دیتا ہے. لوگ خود بخود آج نہیں تو کل آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے. تو یہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ملے گی. اور یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو عوامی طور پر چند ایک اس طرح کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو برائی کی تو پذیرائی کریں گے اور نیکی کی نہیں کریں گے. یہ چند ایک شیطانی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی سدھر جائیں گے اور انشاءاللہ نیکی جو ہے وہ اپنے آس پاس کو بھی فیضان پہنچاتی ہے. جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اگر وہ نیک شخص ہے تو نیک پڑوس تو پڑوس کو فائدہ ہوتا ہے نیک پڑوس سے. تو جب وہ نیک شخص خود ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آج اس کو برا کہہ رہے ہیں نا، کل یہ خود اچھا کہنے والے ہو جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی کال. سلمان بھائی مجھے کلام پاک سنا دیجئے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. مہربانی، بہت شکریہ سید بھائی، ماشاءاللہ. جی پاک پتن سے بول رہا ہوں. میری عمر 4.5 سال ہے. آج میں آپ کو دعا سناؤں گا. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. مدینہ مدینہ. جی تو اکرام کی فرمائش کرنی ہے، وہ صبح لالازار پھرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. جی میں بلا رضا تاریخ کر رہا ہوں، مجھے یہ نہ سنا دیجیے. سب گنبد والے منظور دعا کرنا. بلال بن مہروز کی آواز لگ رہی تھی، ہے نا؟ چلے بارت. جی اچھا حضور، اگر یہ کلام آپ سنوا دیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، زمین و زمان تمہارے لیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کی ایک طرز ہے زمین و زمان تمہارے لیے، اس میں پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. آگے ہیں جی بنت اللہ دتا دریا خان سے میسج ہے، کلام سنا دیں لجپال نبی میرے. کیا بات. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی ہند کے شہر جلال پور سے راشد بھائی، اور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شعیب بھائی ہیں سیلاں والی سے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کلام سننا ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کلام سننا ہے. ملتان سے یہ میسج ہے، بنت اکرم ہے ان کا. ہمیں ناز سنا دے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. یہ کلام سنا دیں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. میرا نام ساجر ہے، میں چونیاں سے ہوں. یہ کلام سنا دیں مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. ساجر پہلی مرتبہ نام سنا میں نے. چلیں بار ابھی یہ پتہ نہیں ساجر ہے یا ساحر ہے کیا ہے، یہ تو بہرحال جو بھی ہے اللہ رحمت فرمائے.
آگے ہیں جی بنت احمد نارووال سے، اور مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ کلام سننا ہے. کویشچن ہے، کویشچن کو بھی لیتا ہوں انشاءاللہ، اللہ خیر فرمائے. جی یہ بتا دیں کہ کیا بتا دیں جی، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں ضروری نہیں ہے. آگے چلتے ہیں، حسن جمال مصطفیٰ یہ کلام جو ہے وہ سنا دیں، اور بڑھتے ہیں شاہ زیب بھائی کی طرف کہ کیا کلام سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے. قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے. بتاؤ اے مفلسوں
مجلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، انہی کی بومائے سمر ہے، انہی کا جلوہ چمر چمر ہے، انہی کی بومائے سمر ہے، انہی کا جلوہ چمر چمر ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، ارے انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کیا بات، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم ابھی آپ کو ایک پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، سیدھا راستہ، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु का पाकीज़ा घर है। किबला अव्वल काबतुल्लाह से पहले जो हमारा किबला था वो यही बैतुल मुक़द्दस था। यहूदियों ने और ईसाइयों ने भी बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला माना, लेकिन इनका अंदाज इस तरह का था कि यहूदी कहा करते थे कि बैतुल मुक़द्दस का जो मशरिक वाला हिस्सा है ना, ये किबला है। ईसाई कहा करते थे कि जो इसका मगरिब वाला हिस्सा है ना, वो किबला है। इन्होंने मशरिक वाले हिस्से को अपना किबला बना लिया, उन्होंने मगरिब वाले हिस्से को अपना किबला बना लिया। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में नेकी क्या है और नेकी क्या नहीं, इस उन्वान पर कुछ गुफ्तगू फरमाई। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम किबलल मशरिक़ि वल मगरिब। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ मुंह कर लो। सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह कर लेना ये नेकी थोड़ी है। सिर्फ बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लेना ये नेकी थोड़ी है। असल नेकी है अकायद व अमाल की इस्लाह। अकीदा ही बंदे का दुरुस्त नहीं है और बंदा बैतुल्लाह की तरफ मुंह करता रहे, हासिल हुसूल कुछ भी नहीं है। ईमान ही में अगर बिगाड़ है और बंदा बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके सजदों पे सजदे करता रहे तो इसको हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो नेकी ये नहीं है कि तुम बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लो, मशरिक की तरफ मुंह कर लो, मगरिब की तरफ मुंह कर लो, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह कर लो, ये नेकी नहीं है। नेकी क्या है? अब इसके बाद आगे इसका तज़किरा फरमाया गया और सबसे पहले जो जिक्र किया गया वो है ईमान। ईमान के बाद फिर जिक्र फरमाया गया आमाल सालिहा का। ईमान में किन किन चीजों का जिक्र किया जा रहा है? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन। नेकी क्या है? नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताब पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ। सबसे पहले ईमान। तो यहां सबसे पहले तज़किरा नेकी क्या है? ईमान का जिक्र फरमाया गया। ईमान के बाद अब आमाल सालिहा की बात जिक्र फरमाई। आमाल सालिहा की फहरिस्त बहुत लंबी है। आमाल सालिहा का हमको फिगर इस तरह का बयान नहीं कर सकते कि जनाब ये सिर्फ 100 अमल है जो नेक अमल है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये 200 अमल है जो नेक अमल है, इसके अलावा 201 नहीं हो सकते। चंद एक आमाल का यहाँ तज़किरा किया गया। वो चंद अमाल यकीनन बहुत ज्यादा अजमत वाले होंगे। वो अमाल क्या है? आइए सुनिए। वआतल माल अला हुब्बी दविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबनस सबील वस्साइलीन वफिर रिकाब। नेकी क्या है? सबसे पहले ईमान। ईमान के बाद अब जिस चीज का तज़किरा किया जा रहा है वो ये है कि अपना अजीज माल अल्लाह की राह में दो। किस किस को? अपने करीबी रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, सवाल करने वाले हाजतमंदों को और गुलाम आजाद करवाने में। ये मुसारिफ कुछ जिक्र किए गए। इन जगहों पर अपना पैसा खर्च करो। व अकामस्सलात व आतज़ ज़का, नमाज कायम रखने का जिक्र किया गया, ज़कात देने का जिक्र किया गया। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब ये लोग वादा कर लें तो अपने किए हुए वादे को पूरा करें। ये भी नेकी है। ऐसा नहीं कि जनाब मैंने कौन सा जाना है, मैंने कौन सा आना है, मैंने कौन सा बात माननी है, चलो जान छुड़ाने के लिए वादा कर लो। ऐसा नहीं। ये जो वादा है ना, इन्नल अहदा कान मसऊला, कुरान इरशाद फरमाते हैं वादों के बारे में भी सवाल होगा। इसके बाद जिक्र किया गया वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस। तंगी आ जाए, मुसीबत आ जाए, जिहाद का वक्त आ जाए, इन तमाम तर मराहिल पर सब्र से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, रब की रिजा की तरफ तवज्जो रखना, ये नेकी है। और ये कहने के बाद कुरान इरशाद फरमाता है उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बात सच कर दिखाई। व उलाइका हुमुल मुत्तकून,
اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ آئیے ایمان کی مضبوطی کے لیے جن نیک اعمال کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس آیت کریمہ میں کیا گیا، ان نیک اعمال کی طرف اور دیگر اعمال صالحہ کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم نیکی جو ہے وہ قبول بھی فرمائے۔ استاد صاحب، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ بھی نہیں لگنا، ہنگ پھٹکڑی کچھ بھی نہیں ہے، رنگ بھی چوکھا آئے گا، لیکن بندے کو تھوڑا احساس اور تھوڑا خیال کرنے کی حاجت ہے۔ جیسے بلڈنگ میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، پارکنگ کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بالکل، پارکنگ اصل میں دو طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ باقاعدہ پارکنگ ایریاز بلڈنگ کے اندر بنے ہوتے ہیں ایک فلور کے اندر، تو وہاں پہ وہ لائنیں بھی کھینچی ہوں گی اور باقاعدہ ایک سسٹم ہے کہ یہ لائنز ہیں، ان کے درمیان آپ کو گاڑی کھڑی کرنی ہے اور یہ بائک کا اسٹینڈ ہے، یہاں پر آپ کو بائکیں کھڑی کرنی ہیں۔ تو وہاں بھی اگر آپ اس کی حد کو توڑیں گے، یعنی کہ ایک گاڑی کی جگہ دو گاڑیوں کی جگہ گھیر کے اگر آپ اس انداز سے گاڑی کھڑی کر دیں گے کہ جو دوسرا آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ تھوڑا سا گاڑی اگر ادھر طریقے سے پارک کر لیتے تو ہمیں بھی جگہ مل جاتی۔ تو سہولت دینے کی نیت سے بھی دوسروں کو، اور رول پر عمل پھر بعض بلڈنگوں میں کروایا بھی جاتا ہے، چوکیدار پھر کہتے ہیں کہ سر گاڑی سر آپ یہاں پہ کر لیں۔ تو یہاں کم مسائل ہوتے ہیں، زیادہ مسائل ہوتے ہیں جو اوپن گلیوں میں پارکنگ ہو جاتی ہے۔ اب گلیوں میں پارکنگ کے بھی دو طرح کے مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ گاڑیاں یوں کرنے کے بجائے اس طرح لمبے رخ کھڑی کرتے ہیں اور گلی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر گزرنے والے جو ہیں نا، وہ جب اس گلی سے گزرتے ہیں تو وہ حسن ذوق کی داد دیتے ہوئے گزرتے ہیں کہ یار کیا انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں جس رخ، اگر اس رخ کھڑی کرتے تو ظاہر کم جگہ گھیرتی اور گزرنے والوں کو سہولت ہوتی، اور اس رخ جب آپ نے کھڑی کر دی تو بعض اوقات بڑی مشکل سے بچانا پڑتا ہے کہ ان کی گاڑی کو گاڑی لگ نہ جائے، وہ ڈینٹ وغیرہ نہ پڑ جائے۔ تو اس پارکنگ میں بھی اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر آگے کر دیں گے گاڑی کو تو پیچھے ایک گاڑی کی جگہ بن جائے گی، وہ گاڑی وہاں کھڑی کر لے گا۔ اور اگر آپ وہ چھوڑ کے کہ جناب ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے تو میں یہیں کھڑی کروں گا، تو نہ اتنی جگہ پر آگے کھڑی ہو سکتی ہے نہ پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس اچھائی کو بھی اپنا لیں کہ جب آپ پارکنگ کر کے جا رہے ہیں دوسرا بھی پارکنگ کر سکے، اور بعض اوقات تو بلاک پارکنگ کرتے ہیں، وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کے عین پیچھے گاڑی جناب اسٹریٹ انداز میں کھڑی کر کے چلے جائیں گے اور یا سامنے دکان پہ جا کے کہیں بیٹھ جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ آیا پریشان دیکھ رہے ہیں یار میں گاڑی نکالوں کیسے، اور بعض اوقات تو ایسی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے کسی کو کہ اس نے دوائیاں لے کے جانی ہوئی، کسی مریض کو جلدی ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو اب نہ گاڑی پہ کوئی اسکرین پہ کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فلاں حضرت کا نمبر ہے جو یہ گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے، اچھا وہ بھی نہیں آئے گا۔ بعض اوقات پھر وہ تھوڑا بہت شور مچاتے ہیں یار کس کی گاڑی۔ تو یہ پارکنگ سینس ہونا یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ آپ کس جگہ پارکنگ کر رہے ہیں اور اس پارکنگ کی وجہ سے دوسروں کو سہولت ملے گی یا وہ زحمت میں آئیں گے، یہ دو باتیں سوچ لیں۔ یہ سر ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے، غور طلب بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر گاڑیاں بھی کھڑی ہیں تو کاریں بھی کھڑی ہیں تو رکشے بھی گلیوں میں ہی کھڑے ہیں، جیسے ہمارے ایریا میں یوں مطلب یہ دیکھنے میں چیزیں بعض اوقات آتی ہیں، یہ بہت ڈینجرس چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گلی ہے 30 فٹ کی گلی ہے، آپ فرض کر لیں، جی ادھر بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، ادھر بھی کاریں کھڑی ہیں، ادھر بھی کاریں کھڑی ہیں۔ اب اسی میں کوئی کرایہ پہ رہنے کے لیے آ گیا بندہ، اس کے پاس رکشہ چلاتا ہے، اس نے اپنا رکشہ کیا کر دیا بیچ میں، وہ بھی پھنسا دیے۔ اب رستہ اتنا ہی ہے کہ آپ اس میں سے بمشکل مطلب یوں بولیں کہ موٹر سائیکل آپ اس میں سے گزار دیں گے، وہ گزر جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے، لے کے جانا پڑے، تو نہ ایمبولینس آ سکتی ہے، اب ادھر سے آگے سے گھوم کے کیسے آئے گی، ادھر سے بھی رستہ نہیں ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں۔ تو گاڑیاں کھڑی کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ سینس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر اللہ کریم نے جو ہے وہ گاڑی عطا فرمائی ہے
تو رہائش بھی ممکن صورت میں وہ سلیکٹ کر لی جائے کہ جہاں پارکنگ وغیرہ موجود ہو، اور اگر ایسی رہائش نہیں ہے تو کم از کم گاڑی اس انداز سے جو ہے وہ پارک کی جائے کہ لوگوں کا رستہ جو ہے بلاک نہ ہو، یا کوئی ایمرجنسی کی صورتحال میں کوئی پرابلم یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ یہاں ایک میسیج ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کا جواب جو ہے وہ آ جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی یا رشتہ دار ہوں اور ہم ان سے اچھائی کریں، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، بلکہ جب بھی کوئی موقع ملے تو ہمیں ذلیل ہی کرتے رہیں اور ہمارے دل آزاری کرتے رہیں، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دونوں اپنے اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں، گویا کہ جی آپ اچھا کر رہے ہیں، وہ برا کر رہے ہیں اگر بالفرض، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا بنا دے، یہ دعا مانگے، اپنے حسن سلوک کو بڑھا دیں، کیونکہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، صحیح، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، صحیح۔ تو آپ اگر حسن سلوک کو پانی مانے جی، اور ان کی جو بری عادت ہے یا برے کام ہیں اس کو آگ مانے، جی، تو اگر تھوڑے پانی سے آگ نہیں بجھ رہی جی تو وہ پانی بڑھانا پڑتا ہے، صحیح۔ تو آپ اپنے اچھے کو بڑھا دیجئے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ بھی اچھے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سر موذی ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے ایذا دینا، تو موذی سے تو اپنے آپ کو بچایا ہی جائے گا، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے، ایک الگ بات ہے، لیکن انسان جو ہے وہ انسان میں اور سانپ میں تھوڑا فرق ہے، جیسے چیل ہے اس میں بھی فرق ہے۔ تو انسان جو موذی بنتا ہے نا وہ اس کی عارضی کیفیت ہے، عارضی صفت ہے، اور سانپ یا یہ جو چیل وغیرہ ہیں یہ فاسق جانور کہلاتے ہیں، چیل تو فاسق جانوروں میں سے آتا ہے۔ جی، تو اب چیل سے تو ذرا احتیاط کریں گے، اسی طرح اگر بندے پر بھی عارضی طور پر یہ موذی ہونے کی صفت آ گئی ہے، جی، اپنا آپ بھی بچائیں، جی، اور وہی پانی کی مقدار بھی بڑھا دیں، صحیح، تو انشاءاللہ اس سے بھی کم از کم اس کو یہ کبھی تو خیال آئے گا کہ یار یہ میرے ساتھ اتنی اچھائی کر رہا ہے یا یہ اچھے کاموں میں مشغول ہے تو میں بھی تو اچھا بنوں، تو دیکھ کے ترغیب۔ تو اگر آپ ان جیسے بن جائیں گے تو انہوں نے آپ پر اپنا رنگ طاری کر دیا، آپ ان پر اپنا رنگ نہ چڑھا سکے، پانی کی مقدار بڑھا دیجئے، آگ انشاءاللہ بجھ جائے گی۔ ٹھیک، یہ بھی ہو گیا جی۔ یہاں ایک اور سوال ہے، کہنا ہے کہ جی اچھائی تو کرتے ہیں لیکن پھر لوگ اپنے شر سے بچاتے بھی نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اس میں سوال اور بھی آئے تھے، اور یہ بھی مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ لوگ اچھے کاموں کی بنیاد ریوارڈ پہ رکھ رہے ہیں، صحیح، اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے۔ جی، اگر آپ اپنے اچھے کاموں کی بنیاد اخلاص پہ رکھیں، واہ، ریوارڈ یعنی اس کا جو ہمیں نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا، جی، جو اس سے ہمیں گین ہوگا، جی، وہ کیا ہوگا؟ اگر یہ سوچنا چھوڑ دیں گے نا، جی، پھر اچھے کاموں میں استقامت بھی ملے گی۔ صحیح، اگر ہم اس کی بنیاد اخلاص پہ رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ مسائل حل ہو جائیں گے کہ اس میں اب لوگ آپ کو اپنے شر سے نہیں بچاتے، لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو وہی جو پہلے بات گزری کہ آپ ان کے شر سے خود کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنا اچھا کام چھوڑیں نا۔ صحیح، وہ اپنا برا کام نہیں چھوڑ رہے بالفرض، جی، آپ اپنا اچھا کام چھوڑ کے خود کو محروم کیوں کر رہے ہیں؟ درست فرمایا۔ تو یہ ہے ہمت کی بات، جی، یہ صحیح ہے بات کہ مشکل ہے، دشوار ہو جاتا ہے بہت دفعہ، ہے ہمت کی بات۔ اگر آپ یہ ہمت کر لیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کا کردار ان کو شرمندہ ہونے پہ مجبور کر دے گا۔ واہ جی واہ، تو یہ ریوارڈ پر نہیں، اخلاص پر بنیاد رکھیں۔ درست فرمایا۔ یتیموں کے ساتھ اپنے پیارے عابد بھائی سلوک کرنا، اچھا حسن سلوک کرنا، میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایک بہترین کام ہے۔ بالکل، اور یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو جتنے شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کی ہتھیلی سے گزریں گے، اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا، دل کی نرمی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہ رہا ہوں عابد بھائی آپ ذرا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر کچھ جو گفتگو فرمائیں۔ بالکل اس کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے محبت فرمایا کرتے، مسکینوں سے محبت فرمایا کرتے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت ہے، تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمیں مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنی چاہیے۔ اور
ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الجنائز میں حدیث ہے، ایک جنازہ گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی. اللہ. پھر حضور نے فرمایا واجب ہو گئی، 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس کے لیے جو تم الفاظ کہہ رہے تھے وہ بڑے اچھے اور بھلے الفاظ کہہ رہے تھے، اس لیے اس پر جنت واجب ہو گئی. جی. اور ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں لوگوں کی یہ تھی کہ رائے کہ اس کے برعکس تھی، تو حضور نے فرمایا واجب ہو گئی. تو پھر پوچھا گیا، فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. یعنی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا تمہارے بارے میں رائے رکھ رہے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا کریں. ہم اپنے اندر جھانکیں گے کیا ہم نے اچھے کام کیے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بارے میں لوگ اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے. ہر ایک بندہ اپنے بارے میں سوچ لے، پوچھ لے اپنے آپ سے کہ وہ اس نے کیا یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے جن کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ کیا ایسے اچھے کام کیے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو لوگ ان کو اچھا کہیں گے کہ یہ بہت اچھا تھا، اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں. خود بخود لوگوں کی زبان پر آ جائے کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں، یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا. اور کئی نیک کام، کئی اچھے کاموں کا جو جامع ہے، ایک کام ہے وہ ہے حسن اخلاق. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں نہ بتاؤں، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کام جو سب سے زیادہ میزان پر جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا وہ حسن اخلاق ہے. کیا بات. آج دنیا میں ہمیں پتہ لگ جائے کیا چیز کتنی قیمتی ہے، ہم میں سے ہر بندہ بولے گا کہ مجھے مل جائے. سونا بڑا قیمتی چیز ہے، ہیرا بڑا قیمتی چیز ہے، اگرچہ ہیرے کو دیکھا نہیں ہوتا کسی نے، لیکن کیا ہے جی نہیں بھی دیکھا ہوتا وہ بھی طلب میں ہوتا ہے. تو ایک کرنسی ہے کسی کی، وہ بڑی بھاری ہے، تو سب بندہ کہتے ہیں وہ کرنسی مل جائے. تو اب جب دنیا کے اندر ایک چیز جس کی قیمت اتنی ہوتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس زیادہ ہو، میرے پاس زیادہ ہو، تو قیامت کے دن ضرورت ہو، یعنی ضرورت کی چیز ہو اور اس کی قیمت بڑھ جائے، پتہ لگ جائے کہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے گی، تو بندہ دوڑ کر اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے میں لے لوں. ایسا نہیں ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. اس کی اہمیت کے پیش نظر کوشش کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اب وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے. اب قیامت کے دن کی ضرورت دیکھیں، ادھر ایک ایک نیکی کے لیے بندہ مارا مارا پھرے گا. اس دن ضرورت بہت بڑی ضرورت ہوگی. تو اس دن جو سب سے بڑا نیک عمل، وزنی عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق اپنائیں، نیک کام اپنائیں. اچھے اخلاق کے اندر بہت سارے نیک کام آ جاتے ہیں. جو میزان پر نیکی کا بھاری ہونا ہے نا، اس کی اہمیت کا احساس ہونے کی بات ہے. فرمایا گیا فمن ثقلت موازینہ، جس کے میزان بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ من مانتی عیش میں ہوگا. وہاں جس کی تولیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بھاری ہو گئی، اللہ اکبر، نیکی کا پلڑا وزن دار ہو گیا، اس کے تو وارے نہارے. اب جو چاہے گا اپنے رب سے پائے گا. بندہ دنیا میں اگر نیک اعمال کر کے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ، اچھی ستھری زندگی عطا فرماتا ہے. بلکہ چلا جانے پر منحصر نہیں ہے، بندہ دنیا میں ہی رہے، نیک اعمال والی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چین، اطمینان، سکون عطا فرماتا ہے. اور اس کا تعلق زر کے کثیر ہونے سے نہیں ہوتا. میرے پاس دولت زیادہ ہوگی، پیسہ زیادہ ہوگا، اور خدام کا میرے گرد میلہ لگا ہوگا، ہجوم لگا ہوگا، تو مجھے سکون ہوگا. جس کے پاس، کبھی ایک بزرگان دین چرواہے کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جس چرواہے کے پاس جتنی بکریاں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس کی پریشانی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اسے سنبھالنی بھی اتنی پڑتی ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے نفع تو بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس نفع تک پہنچنے کے لیے جو اس نے مشقت کاٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سکون رکھتا ہے اور اس کی مشقت بچا کر رکھتا ہے، لیکن انعام میں اس کو بدلہ یوں عطا فرمائے گا کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کی اس تقسیم پر صبر کیا ہوگا کہ مجھے ملی کم چیز تھی لیکن میں صبر تھا، اللہ تبارک و تعالی کے عطا کیے ہوئے پر راضی تھا. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، آخرت کو اچھا بنانے کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کی مثل 10 گنا عطا فرمائے گا. اتنا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا. من عمل صالحا، جو شخص نیک اعمال کرے،
من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، حال یہ ہو، حالت یہ ہو، شان یہ ہو، وہو مؤمن، ہو ایمان والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب ارشاد فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا اس کی ستھری زندگی ایک تو یہی ہے کہ دنیا میں اسے راحت اور سکون عطا کیا جائے گا، دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ جب وہ قبر میں داخل ہوگا تو وہاں پرسکون رہے گا، تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ حیات طیبہ جو اسے نصیب فرمائیں گے کہ دنیا میں اس نے نیک اعمال کیے تھے، اب اس کو آخرت میں جنت کی پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی۔ تو دنیا میں نیک عمل کر لینا، اچھا کام کر لینا، جس اچھے کام کی طرف آج بلایا جا رہا ہے، آج اس پر رغبت کر لیں، آج اس پر کوشش کر لیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، جن ناظرین نے یہ سلسلہ دیکھا، جہاں تک پیغام پہنچا، اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نیکی کا صلہ ہمیں جب ملے گا تو یقین کیجئے اس کا فائدہ جب ہم محسوس کر رہے ہوں گے نا تو دنیا کے اس لمحے پر رو رہے ہوں گے جو نیکی کے بغیر ہم نے گوا دیا، افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش اس لمحے میں بھی اچھا کام کر لیا ہوتا، اچھی بات کر لی ہوتی، کسی کا دل خوش کر دیا ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چند باتیں آج سلسلے میں ہم بیان کر سکیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ آخرت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا ہمارا یہ عمل قبول فرمایا تو آخرت میں بدلہ اتنا عظیم نصیب ہوگا کہ ہم خود رشک کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور وَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صالح بندوں میں رکھے۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ ابھی صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔